بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آج کا ہمارا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ پیج 2 پہ پہلا ہی ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ ٹاپک کے سٹارٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ دا پریزنٹ ٹائم دیر آر 3 مین فرنٹیئرز آف فنڈامنٹل سائنس، کہ پریزنٹ ٹائم میں فنڈامنٹل سائنس مین فزکس کی 3 بڑی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، 3 بڑے فرنٹیئرز ہیں۔ فرسٹ آف ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج، سیکنڈ ہے ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال، اور تھرڈ ہے ورلڈ آف مڈل سائزڈ تھنگز۔ آج کا ہمارا لیکچر انہی 3 پوائنٹس کے بارے میں ہوگا، انہی کو ہم ٹرن بائی ٹرن ایکسپلین کریں گے۔ ہم بات کریں گے اب اپنے فرسٹ فرنٹیئر آف فزکس کی، دیٹ از دی ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج۔ ٹیکسٹ میں جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج دی یونیورس اٹ سیلف، یعنی اس میں ساری یونیورس شامل ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریڈیو ٹیلیسکوپ ناؤ گیدر انفارمیشن فرام فار سائڈ آف دا یونیورس، یعنی ساری یونیورس شامل ہے لیکن اس یونیورس کی اسٹڈی کی جا رہی ہے ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے، جو فار سائڈ آف دا یونیورس یعنی یونیورس کے دور کے حصوں سے معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ اینڈ ہیو ریسنٹلی ڈیٹیکٹڈ، اور حال ہی میں پتہ چلا ہے ریڈیو ویوز کی مدد سے، دی فائر لائٹس آف دی بگ بینگ، یعنی بگ بینگ کی وجہ سے جو سٹار پلینٹس وغیرہ وجود میں آئے، اب ریڈیو ویوز کی مدد سے ریڈیو ٹیلیسکوپ ان کا پتہ چلا رہی ہے، which probably started off expanding universe nearly 20 billion years ago۔ اور یہ جو سٹار پلینٹس ہیں یعنی بگ بینگ کی جو فائر لائٹس ہیں وہ 20 بلین ایئرز اگو جو ہے اس یونیورس میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ اب ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج میں جو مزید میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یونیورس کتنی وسیع ہے، سیکنڈلی یہ بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اینڈ تھرڈ پوائنٹ جو اس میں سمجھنے کا ہے کہ ریڈیو ٹیلیسکوپ ہی کیوں استعمال کی جاتی ہے ساری یونیورس کی اسٹڈی کے لیے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ جو ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج ہے، دی یونیورس اٹ سیلف، یہ بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے اکارڈنگلی ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری یونیورس وجود میں آتی ہے۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پر جو فگر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اوپر ٹائم فگر میں سیکنڈ میں دیا گیا ہے تو کتنے ڈگری ایکسپینشن جو ہے وہ ہوتی چلی گئی، مطلب ود دا پیسج آف ٹائم جتنے بھی پارٹیکلز وجود میں آئے وہ سب ایک دوسرے سے دور جاتے رہے، اور جو اب ایگزسٹنگ یونیورس ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب یہ یونیورس کتنی وسیع ہے یہ نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں جو بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹا کورینائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں۔
اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والا ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے۔ لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں، اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ساری یونیورس کا جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا ہمیں ایکچولی ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے آیا ہے۔ ریڈیو ٹیلیسکوپ نے ہمیں اس ساری یونیورس کو دیکھنے میں ہیلپ کی ہے۔ لیکن ریڈیو ٹیلیسکوپ ہی کیوں؟ سکرین پر آپ کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم نظر آ رہا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرو ہیڈ سے دکھایا گیا ہے ویزیبل اسپیکٹرم۔ ویزیبل لائٹ یہ وہ لائٹ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور عام طور پر ہم جو ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہیں ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس میں ویزیبل لائٹ ہی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یونیورس بہت وسیع ہے اور بہت بڑی ہے، تو لہٰذا کچھ اسٹار پلینٹس تو ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان سے ویزیبل لائٹ ہم تک آتی ہی نہیں۔ تو اسپیکٹرم میں دیکھیں بالکل اینڈ پر آپ لوگوں کو ریڈیو ویوز نظر آئیں گی۔ ریڈیو ویوز بہت ہی لو انرجی کی ویوز ہیں، تو جو سٹارز ہم سے بہت دور ہیں ان سے ویزیبل لائٹ نہیں آتی، تو ان سے ریڈیو ویوز ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو ریڈیو ویوز کی مدد سے ہم لوگ ان سٹارز کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں، لیکن ریڈیو ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈیو ٹیلیسکوپ کے اندر۔ تو ریڈیو ٹیلیسکوپ ریڈیو ویوز کی استعمال سے ہمیں ان سٹارز کو دیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ Now come to the second frontier of physics, that is the world of ایکسٹریملی اسمال۔ ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز تو ایٹم سے مل کے بنی ہے، تو ایٹمز میں سب سے چھوٹے پارٹیکل الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کا آپ کو پہلے سے کچھ آئیڈیا ہے۔
لیکن ریسنٹ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو سب اٹامک پارٹیکل ہیں وہ الیکٹران پروٹون نیوٹران نہیں ہیں، بلکہ 3 گروپس میں پارٹیکل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جو کہ فوٹونز، لیپٹونز اینڈ ہیڈرونز ہیں۔ ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز فوٹونز پر ہی مشتمل ہیں اور یہ انرجی پیکٹس ہوتے ہیں۔ لیپٹون گروپ میں وہ پارٹیکل رکھے گئے ہیں جو اسٹرانگ نیوکلیر فورس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے، جس میں الیکٹران ہے، میوان ہے، نیوٹرونز وغیرہ ہیں۔ ہیڈرون گروپ میں ان پارٹیکلز کو رکھا گیا ہے جو اسٹرانگ نیوکلیر فورس کو ایکسپیرینس کریں، جس میں پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، میزونز ہیں، بریونز وغیرہ ہیں۔ مینز اب آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو سب اٹامک پارٹیکل ہیں یعنی ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال میں ایٹمز اور ان کے موجود پارٹیکل الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت سارے پارٹیکل شامل ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان میں الیکٹران ہے، میوان ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہیں اور میزونز وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہیں ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تھرڈ فرنٹیئر آف فزکس کی طرف۔ تھرڈ فرنٹیئر آف فزکس ہے ورلڈ آف مڈل سائز تھنگس، اور ورلڈ آف مڈل سائز تھنگس کے بارے میں ہمارے ٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے دیٹ از آلسو دی ورلڈ آف کمپلیکس میٹر فرام مالیکیول ایٹ ون ایکسٹریم ٹو دی ارتھ ایٹ ادر، یعنی مالیکیول سے لے کر ارتھ تک۔ یہ وہ فرنٹیئر ہے، یعنی یہ وہ کیٹیگری ہے جو ویسے ہی ہمیں ویزیبل ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب ارتھ پر موجود جتنی بھی اسٹرکچر ہے جو ہمیں ویزیبل ہے وہ سب کی سب ورلڈ آف مڈل سائز تھنگس میں آتی ہے۔ اس کی پاپولیشن ہے، ٹریز ہیں، پلانٹس ہیں، اینڈ واٹ ایور جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کا سب ورلڈ آف مڈل سائز تھنگس میں آتا ہے۔ اینڈ دس از آل دا فنڈامنٹل فزکس وچ از دا ہارٹ آف سائنس۔ فائنلی بچوں پھر آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کے اندر جو ہے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ کنوے کر دیے گئے۔ فرسٹ، ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج، دی یونیورس اٹ سیلف۔ اس میں میں نے آپ کو یونیورس کی جو ہے وسعت کے بارے میں آئیڈیا دیا، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بریفلی بتایا، اور اس کے علاوہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتایا گیا، لیکن آپ پریپیئر وہی کریں گے جو آپ کے ٹیکسٹ میں لکھا گیا۔ پھر ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال کا ایک آئیڈیا دیا گیا، اور فائنلی ورلڈ آف مڈل سائز تھنگس کا۔ امید ہے آپ سارے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔